الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق اللہ العظیم۔ وہ سجدہ روح زمیں جسے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جسے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا، اور انہی تحفوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز بھی ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو بھی فرش پر نازل فرمایا، اور ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے، لہٰذا نماز عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ دوستو، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی، نماز ہی کی تلقین کی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر لیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا وسیلہ اور واسطہ مل گیا۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں اور 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کی مداومت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ دوستو، کوئی بتا دو کہ کوئی نبی نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی نماز قبر میں چراغ کا کام کرتی ہے، نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہی ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ دوستو، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی ہے، کون شقی، کون انسان ہے، کون شیطان، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کو اسی صفحہ پر دیکھیں، ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، پس جس نے اس کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔
دوستو ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلایا ہے۔ الفاظ یوں ہی ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا گویا کہ اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہ سجدہ روح زمیں جسے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جسے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ دوستو قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار رہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، روز محشر کی جاں گزاد بود، اولی پرشش نماز بود۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوں گے، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز ہی درست نہ ہوگی تو امتحان سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امتحان سے آسانی بچائے۔ دوستو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں، تو حق تعالیٰ شانہ اس کو 5 طرح سے اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ پلسرات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی و کوتاہی کرتا ہے تو اس کو 15 طرح سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ 5 دنیا کے تو یہ ہیں، پہلے یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب بھی ہیں، پہلا یہ کہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، پہلا اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا یہ کہ قبر میں ایک ایسی شکل کا سانپ مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک دن پورا چلو تب بھی اس کے ختم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تو صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک مارے جاؤں، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ اور جب وہ ایک دفعہ اس کو مارے گا تو اس کی وجہ سے مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتے رہے گا۔
اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب بھی ہیں۔ پہلا ہے کہ حساب میں سختی کیا جائے گا، دوسرا ہے کہ حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر وہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص کیے ہوئے، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ دوستو، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالی شان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ بعض جگہ تو عالی شان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ دوستو، نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی بنا پر غشی طاری ہو جاتی۔ غشی کے ازالے کے بعد کسی نے پوچھا، او عمر، نماز کا وقت آ گیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو منہدم کیا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا ہوں تو زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس میں احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ دوستو، اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل اگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہوگا، نماز کو چھوڑنے والا ہوگا۔ دوستو، ہمیں اس عبرت ناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین تارک الصلاۃ کو پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ زمین کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے کہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، وما علینا الا البلاغ۔